اچھا، نبوت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ایک نبی صرف ایک روحانی رہنما ہوتا ہے جو اچھی باتیں بتاتا ہے، یا پھر اس کا مقصد کچھ بہت بڑا، کچھ اور ہی ہے؟ آج رمضان کا 15واں دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے رمضان کے 15ویں لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو میں وہ نبوت کے تصور کو قرآن کی روشنی میں ایک بالکل ہی انقلابی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کے اس گہرے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر سب سے بنیادی سوال یہی ہے، ایک پیغمبر کا مشن آخر ہے کیا؟ کیا وہ صرف واعظ و نصیحت کرنے آتے ہیں یا ان کا مقصد اس سے کہیں زیادہ بڑا اور گہرا ہے؟ دیکھیں، اکثر لوگ نبی کو ایک روحانی مبلغ یا بس ایک بہت نیک انسان سمجھتے ہیں، لیکن قرآن جو تصویر پیش کرتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی ایک انقلابی ہے جو معاشرے کو اس کی جڑوں سے بدلنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس پورے انقلابی نظریے کی جو بنیاد ہے نا، وہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح پر ہے، بعثت۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ایک لفظ میں کیا گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ بعثت کا لفظی مطلب ہے اٹھانا یا کھڑا کرنا۔ یہ کوئی پرسکون ٹھنڈی نصیحت نہیں ہے، بلکہ سماجی جمود کو توڑنے والی ایک دھماکہ خیز حرکت ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک سوئے ہوئے بے حس معاشرے کو جھنجھوڑ کر جگانا اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، یہ ہے بعثت۔ اور یہ جو بعثت ہے نا، یہ دراصل ایک دوہرے انقلاب کا نام ہے۔ یہی چیز نبوت کے مشن کی اصل بنیاد ہے اور اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا انقلاب نبی کی اپنی ذات کے اندر برپا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری روحانی تبدیلی ہے جو وحی کے ذریعے ان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب یہ داخلی انقلاب آ جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ایک بڑے انقلاب کی بنیاد رکھ سکیں۔ یعنی تبدیلی کا سفر اندر سے شروع ہوتا ہے اور پھر باہر کی دنیا میں پھیلتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس الہی پکار سے پہلے، اس عظیم بعثت سے بھی پہلے، ایک نبی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ بعثت سے پہلے نبی اپنی ہی قوم کے ایک عام فرد کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر خدا کی طرف سے دی گئی بے پناہ روحانی اور فکری صلاحیتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر وہ معاشرے کے دھارے میں ہی شامل نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے ظلم، جہالت اور ناانصافی سے بے چین ضرور ہوتے ہیں، لیکن ابھی ان کے ذہن میں اس پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا کوئی الہی انقلاب کا منصوبہ نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت موسیٰ کی زندگی میں ملتی ہے۔ نبوت سے پہلے جب ان سے ایک مصری کا قتل ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل تب ہوا جب وہ گمراہوں میں سے تھے۔ اب یہاں گمراہی کا مطلب گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ عمل برائے راست وحی کی ہدایت میں نہیں تھا، بلکہ ایک ذاتی اور معاشرتی رد عمل کا نتیجہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور مشن کی پہلی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کوہ نور کی خاموشی ہے۔ ایک شخص اپنے معاشرے کی حالت پر گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر اچانک وحی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی زلزلہ ہے جو نہ صرف ان کے وجود کو بلکہ ان کی پوری دنیا اور آنے والی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی کائنات اور اس کی ہر چیز کی تخلیق کا حوالہ، اور پھر خاص طور پر انسان کا ذکر کہ اسے ایک حقیر سے لوتھڑے سے بنایا گیا۔ ان آیات نے نبی کو کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دے دیا۔ اب ہر چیز کا مرکز خالق کی ذات تھی۔ اسی شعور نے انہیں انسان کی اصل حقیقت سمجھائی کہ ایک حقیر سے لوتھڑے سے کیسی عظیم مخلوق بنائی گئی ہے اور آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد علم اور قلم کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسانی تہذیب اور ترقی کی بنیاد علم ہے، اور اسے نسل در نسل منتقل کرنے کا ذریعہ لکھنا یعنی قلم ہے۔ تو اس پہلی وحی کے نتیجے میں نبی کی شخصیت پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ اب وہ 1 گھنٹہ پہلے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے۔ اب وہ ایک آہانی عزم اور ایسا غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں جو ایک الہی عالمی نظریے سے لیس ہو کر دنیا کو بدلنے کے لیے بالکل تیار ہے۔
اچھا، جب ایک نبی اس نئے عزم اور نظریے کے ساتھ اٹھتا ہے تو اسے سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا چیلنج کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن خود اس سب سے بڑی رکاوٹ کی نشاندہی کرتا ہے، انسان کا تکبر اور اس کی سرکشی۔ انسان طغیانی پر تب اترتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز اور خود کفیل سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ یہی اپنے خالق سے غفلت ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبرانہ مشن کا اصل مقابلہ کسی خاص قوم یا گروہ سے نہیں، بلکہ انسانیت کے اندر موجود اسی سرکشی کے رجحان سے ہے۔ یہ سوچ کہ ہمیں کسی خالق کی ضرورت نہیں، ہم اپنے معاملات خود چلا لیں گے، یہی وہ بنیادی چیلنج ہے جس سے ہر نبی کو نمٹنا پڑتا ہے۔ اور اس سرکشی کا جواب قرآن فوراً دیتا ہے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک لوٹ کر تو تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک حتمی یاد دہانی ہے کہ یہ خود کفالت کا جو وہم ہے نا، یہ عارضی ہے اور آخرکار ہر کسی کو اپنے خالق کے سامنے جواب دینا ہی ہے۔ بس اسی طرح اس داخلی انقلاب اور کائنات کی حقیقت کے گہرے ادراک کے بعد نبی کا مشن باطنی یقین سے نکل کر ظاہری عمل کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جو داخلی تجربہ تھا، یہ کوئی وہم یا خیال نہیں تھا، قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جو کچھ اس نے دیکھا۔ یہ ایک ایسی ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت تھی جس نے ان کے پورے مشن کی بنیاد فراہم کی، اور اسی یقین کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے۔ تو آخر میں یہ گہرا نقطہ ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ایک نبی کا انقلابی مشن سب سے پہلے ان کی اپنی ذات میں ایک گہرے روحانی انقلاب سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا ان لوگوں کے لیے کیا مطلب ہے جو ان کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا معاشرے کو بدلنے سے پہلے اپنی ذات میں ایسا ہی ایک انقلاب لانا ضروری نہیں؟